گا, آپ کی جیب کوئی نہیں بھرے گا. کوئی کہے گا بابی گستاخ ہے, بد مذہب, یہ ماں باپ کا دشمن, یہ بزرگوں کا دشمن. پریشان نہیں ہونا, یہ پرانی عادت ہے, یہ پرانی عادت ہے. ثمامہ جب مسلمان ہوئے, مکہ کی طرف آئے, ابو جہل کی پارٹی نے باہر نکل کر استقبال کیا اور کیا کہا, صبوت یا ثمامہ, ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے. اس دور کے لوگ صابی کس کو کہتے تھے؟ جو آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا تھا, اس کو کہتے صابی ہو گیا ہے. کفار مکہ نے کہا ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے, اور آج اگر کوئی قبروں کی پوجا چھوڑ دے, اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو جائے, بدعات کو چھوڑ کر سنت پہ چلے, اے وہابی ہو گیا ہے. وہ کہتے صابی ہو گیا ہے, کہتے وہابی ہو گیا, برادری دونوں کی ایک ہی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا, میں تو محمد رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اور اللہ کے پیغام کو مان چکا ہوں. جب آپ اس پیغام کو عام کریں گے, جب آپ لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ فرق کریں گے, معاشرے میں پہچان کروائیں گے, اللہ کی قسم اپنے بھی ناراض ہوں گے, پرائے بھی ناراض ہوں گے. اور جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے رہو گے, سب کے ساتھ قبول ہو جاؤ گے. جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر, وہ کیسے؟ محرم کا حلوہ آیا, آپ کو پتہ ہے حرام ہے, اللہ کے نام کی سبیل نہیں, سبیل حسین ہے. آپ کہتے ہو پتر سے, پتر لیلا کوٹھے تے سٹ داں گے, پتہ ہے حرام ہے, لیکن لے لو, چھت پہ پھینک دینا. کیوں؟ اگر کہہ دیا نا یہ حرام ہے, ہم نے نہیں لینا, تو ان کو پتہ لگ جائے گا ساڈی برادری دا نہیں. ہائے ہائے ہائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. سید کے گھر میں, حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے لیکن عام ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں, سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے, سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے تو کیا جواب؟ پہلا سوال کیا تھا, آپ سید ہیں؟ وہ کہتا نہیں جی میں تو راجپوت ہاں. تینوں پتہ نہیں سیداں دا نکاح سیداں نال ہی ہوندا ہے, یہ راجپوتاں نال نہیں ہو سکتا. چل نکل. پٹھان کے گھر میں پنجابی رشتہ مانگنے چلے جائے, موڑا تم پٹھان خان ہے؟ خو میں خان تو نہیں ہوں, پنجابی ہے. مڑا ہماری تو مر بھی جائے گی تو پنجابی کو نہیں دیں گے. تم کدھر آ گیا؟ چلو, خان کی بیٹی خان کے گھر, پنجابی کی بیٹی پنجابی کے گھر, سید کی سید کے, راجپوت کی راجپوت کے, مغل کی مغل کے. اس طرح تم ذاتوں میں بٹے ہوئے, جو غلط ہے. شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. لیکن جب معاملہ لا الہ الا اللہ کا آتا ہے, کہتے ہو لے لو, حرام ہے, غیر اللہ کی نظر ہے, غیر اللہ کی نیاز ہے, لے لو, کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے ہم اہل توحید ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارے معاملات ہیں. مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر جانا ہے, اسی تے ایتھے ہی رہنا ہے. اس لیے کسی سے جھگڑا نہ کرو, کسی کو نہ بتاؤ میں کون ہوں, اپنی بات کو بس اپنے اندر دفن کر کے چادر اوڑھ کے سو جاؤ. اللہ کی قسم یہ غیرت مند مومن کا کام نہیں ہے. وتواصوا بالصبر. آپ کو لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ بیٹیوں کو طلاق مل سکتی ہے تو کبھی نہ سوچنا بیٹی کو طلاق مل گئی, ارے آپ کی بیٹی کروڑ ہو, محمد کی بیٹی کی قدموں پہ قربان. کیا میرے نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں ملی؟ کوئی پتھر مار کے ماتھے کو پھاڑ سکتا ہے؟ ارے کیا میرے آقا کا ماتھا نہیں پھٹا تھا؟ کوئی دندان توڑ سکتا ہے؟ احد میں آقا کے دندان نہیں ٹوٹے تھے؟ کوئی بستی سے نکلنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے روتے ہوئے مکے کو نہیں چھوڑا تھا؟ کوئی آگ کے اندر پھینک سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم کو آگ میں نہیں جلایا گیا؟ کوئی تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا سکتا ہے؟ خبیب کو نہیں لٹایا گیا؟ کوئی گلیوں میں کھینچ سکتا ہے؟ کیا سیدنا بلال کو نہیں کھینچا گیا؟ آپ کو توحید کی آوازیں پر غم آئیں گے, دکھ آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی. مومن وہی ہے, غیرت مند وہی ہے جو اپنی دعوت میں ننگا ہے. ارے جب کفار اپنے کفر میں ننگے ہیں, مشرکین اپنے شرک میں ننگے ہیں, بدعتی اپنی بدعت میں ننگے ہیں, تو اہل توحید کے اوپر لازم ہے وہ چپ کر بیٹھے, وہ خاموش ہو کر بیٹھے. اپنے اس آوازے کو عام کرو, اپنا تعارف کرواؤ, اہل شرک سے الگ ہو جاؤ. میں آپ کو آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل پہ جب اللہ کا عذاب آیا, ان میں 3 پارٹیاں بنی تھی. جب مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, ہفتے کے دن شکار نہ کرو, تو 3 گروہ بن گئے تھے. 3 گروہ. ایک شکار کرنے والا, وہ ڈائریکٹ شکار نہیں کرتا تھا, ہیلے اور بہانے سے کرتا تھا. اگلے دن اس دن آ کے چھوٹی چھوٹی ندیاں, نالے, گڑھے بنا لیے, اس میں ڈال کے
پھر اوپر سے بند کر دیں جی اشی پھڑی تے نہیں نا جی، اندر آپ ہی آ گئی، اشی تے نہیں پھڑی، اگلے دن آ کے پکڑتے تھے، وہ ہیلا اور بہانہ کرتے تھے۔ ایک یہ گروہ۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ شکار کرتا نہیں تھا لیکن کرنے والوں کو کچھ کہتا بھی، او جی انہوں نے اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، ایویں اوکھا ہوتا رہا، میں نے ٹھیکہ لیا، میں ٹھیکیدار ہوں دین کا، ہر بندے نے اپنا جواب دینا، اس کی اپنی قبر میری اپنی قبر، اس نے اپنا کام کرنا میں نے اپنا کام کرنا۔ ان لوگوں کو مثال سے سمجھاؤں، آپ نے گھر جانا ہے، باہر روڈ پہ گئے ہو، ٹیکسی والا کھڑا ہے، آپ کہتے ہو منامہ جانا ہے، کہتا جی آؤ بیٹھو، کتنے پیسے لوگے؟ تو جی بلاش لے کے جاؤں گا، فری میں، کوئی پیسہ نہیں، پھوکٹ میں جاؤ گے، آؤ۔ آپ جب بیٹھنے سے پہلے غور سے دیکھتے ہو نا، ڈرائیور کو تو اندھا ہے، ڈرائیور کو جب دیکھا تو اندھا تھا، اس کی گاڑی میں بیٹھو گے، کہو گے بھائی پیدل جانا منظور ہے، اندھے تیری گاڑی میں نہیں جاؤں گا، مروائے گا تو دے مارے گا کہیں، تجھے کیا نظر آتا؟ اگر وہ اندھا کہے میں نے اپنا کام کرنا، آپ نے اپنا کام کرنا، کیا مشکل ہے؟ آپ نے میرا ٹھیکہ لیا، میں اندھا ہوں، جو مرضی ہوں، میں نے گاڑی چلانی، میں چلاؤں جیسے مرضی، آپ نے پیچھے بیٹھنا، آپ کا اپنا کام، میرا اپنا کام، کہے گا مجھے عقل ہے، اندھے کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ صرف دین کی بات پہ آ کے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے دین کی بات لے کے چلنے والا؟ میں نے سمجھ لیا، میں نے مان لیا، بس نہیں، نجات نہیں ملے گی۔ نجات ملنے کی تیسری شرط دعوت بھی دو، چوتھی شرط اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر بھی کرو، اس دعوت میں اپنے آپ کو واضح کرو۔ ایک گروہ شکار کرنے والا، دوسرا گروہ صوفیوں کا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، تیسرا گروہ اہل توحید کا، ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ جب معاملہ بڑھا اہل توحید نے اپنے راستے الگ کر لیے، بعض روایات میں ہے کہ ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی، ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی۔ اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے والوں، اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں، خوش ہونے والوں، جی ماشاءاللہ میری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، کار کوٹھی بنگلے والا، بڑا مالدار ہے، جی کون ہے؟ جی ہے تو وہ خواجہ کا ملنگ، لیکن ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا، آپ دعا کریں مولوی صاحب، آپ کو کیوں تنخواہ دیتا ہوں، آپ کو کیوں چندہ دیتا ہوں، دعا کے لیے تو آپ کو رکھا ہے نا، آپ دعا کرو، دین کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بظاہر سٹیٹس بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی توحید میں صاف نہیں ہو۔ مثال دے کے سمجھاؤں، باپ کے دشمن کو رشتہ دو گے؟ کار کوٹھی بنگلہ مال دولت سب کچھ ہے، باپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کے باپ کی چوک میں پٹائی کی تھی، اس کو رشتہ دو گے؟ کہو گے سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے تو باپ کے دشمن کو میں اپنے لخت جگر کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ارے رب کے دشمن کو، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں کا طواف کرتا ہے، جو قبروں پہ آ کر ویسے مانگتا ہے جیسے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کو بیٹی دیتے ہوئے غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی۔ تیسرا گروہ اہل توحید کا، ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، اور اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بغاوت سے توبہ نہیں کرتے تو ہماری تمہاری دوستی ختم۔ اس تیسرے گروہ نے اپنی اور ان کے گھروں کے درمیان دیوار بنا لی۔ ایک دن دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آج آوازیں نہیں آ رہی، تو سارے لوگ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ دو گروہ مارے گئے، شکار کرنے والا بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا، اور صوفیوں کا گروہ بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا، جو کہتا کسی کو کچھ نہیں کہنا، وہ بھی مارے گئے۔ صرف ایک گروہ بچا، وہ تھے جو اللہ کی بغاوت نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے۔ لوگوں اگر نجات چاہتے ہو ان چار چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لو، الا الذین آمنوا، توحید کو مانو، اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کو مطلوب ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھو اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، عمل بعد میں کرو، حوالہ پہلے تلاش کرو، سنت پہلے تلاش کرو، وتواصوا بالحق، پھر اس دعوت کو عام کرو، وتواصوا بالصبر، پھر اگر مصیبت آئے، اگر بیٹیوں کو طلاقیں ملے، اگر مار دھاڑ کا مسئلہ ہو، اگر بستی سے نکالا جائے، اگر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے نہ دے، تو یہ جتنی مصیبتیں آئیں اللہ کے لیے آ رہی ہیں، اس پہ صبر کریں۔ مثال دیتا ہوں آخری اور بات ختم کرتا ہوں۔ دو دوست ہیں، دو آدمی ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے۔ اس بندے کو دوسرے بندے نے تانا دیا، تو فلاں کا دوست ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اب یہ اپنے اس دوست کے پاس آ کر کہ یار تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں، تیری وجہ سے کیا مل رہا ہے؟